بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس آج کے لیسن کل والے لیسن جو ہے نا وٹامنس کی اقسام ہم نے کل پڑھا تھا، اس کا باقی حصہ ہے واٹر سولوبل وٹامنس۔ ایسے وٹامنس جو پانی میں سولوبل ہوتے ہیں واٹر سولوبل وٹامنس کہلاتے ہیں۔ یہ وٹامن بی کمپلیکس 10 وٹامنس کا مجموعہ ہوتے ہیں اور وٹامن سی۔ واٹر سولوبل وٹامنس کا جسم سے اخراج بہت جلد واقع ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی ضرورت سے زیادہ لی گئی مقدار بھی مضر صحت نہیں ہوتی، البتہ ان کی کمی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو 10th کلاس واٹر سولوبل وٹامن ایسے وٹامن ہوتے ہیں جو پانی میں سولوبل ہوتے ہیں۔ یہ فیٹس میں اور آئلز میں حل نہیں ہوتے، یہ وٹامنس پانی میں حل ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو واٹر سولوبل وٹامن کہتے ہیں۔ وٹامن بی کمپلیکس جو کہ 10 وٹامنس کے مجموعے ہیں وہ سارے کے سارے، اور وٹامن سی، یہ دونوں ہیں واٹر سولوبل وٹامنس۔ واٹر سولوبل وٹامنس پانی میں چونکہ حل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے جسم میں سویٹ اور یورین کے ذریعے یہ خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی اگر زیادہ مقدار بھی لے لی جائے خوراک کے طور پر تو پھر بھی یہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوتے، لیکن اگر خوراک میں وٹامن سی کی کمی ہو تو وہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے وٹامنس کی اہمیت۔ وٹامنس ہمارے جسم کی صحت مند گروتھ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو 10th کلاس وٹامن جو ہے نا وہ صحت مند گروتھ کے لیے، صحت مند نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامنس اگر ہماری خوراک میں وٹامن شامل نہیں ہیں تو گروتھ نہیں ہو سکتی، چاہے ہم جتنے مرضی کاربوہائیڈریٹس یا لپڈس یا آئل فیٹس اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ پروٹینز جتنی مرضی استعمال کریں تو گروتھ صحیح طریقے سے نہیں ہوگی جب تک وٹامن ہماری خوراک میں شامل نہیں ہوں گے۔ قدرتی وٹامن آرگینک فوڈ کے کمپاؤنڈ ہیں جو صرف پودوں اور جانوروں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جسم ان وٹامنس کو خود نہیں بنا سکتا، اس لیے براہ راست غذا میں یا فوڈ سپلیمنٹ کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری نارمل گروتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو وٹامن ہیں یہ ہمارا جسم نہیں ان کو اپنے آپ بنا سکتا، ہمارا جسم بہت سی چیزیں بنا سکتا ہے، بہت سی پروٹینز ہمارا جسم خود بناتا ہے، لیکن ہمارا جسم وٹامن نہیں بنا سکتا۔ یہ ہمیں الٹیمیٹلی لازمی طور پہ یہ ہمیں خوراک سے ہی لینے پڑیں گے۔ تو یا تو پھر ہم ان کو خوراک کے ذریعے لیتے ہیں پودوں اور جانوروں وغیرہ کو کھا کے، یا پھر فوڈ سپلیمنٹ کے ذریعے وٹامن سی وٹامن ڈی وغیرہ ہم ٹیبلٹس یا دوسری ٹکیوں وغیرہ کی شکل میں لیتے ہیں۔ تو یا فوڈ سپلیمنٹ کے ذریعے لیتے ہیں یا پودوں جانوروں کو کھا کے، ہمارا جسم نہیں بناتا، اس لیے ہمیں یہ غذا سے ہی لینے پڑیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے خوراک ہضم کیے بغیر وٹامن جسم کا جز نہیں بن سکتے، اس لیے وٹامنس کو کھانے کے ساتھ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کی میٹابولزم کو ریگولر بنانے، ہڈیوں اور ٹیشوز کے بننے میں مدد دیتے ہیں۔ خوراک کے ہضم ہونے کے علاوہ جو ہے یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں لیے جا سکتے، اس لیے ان کو خوراک کے ساتھ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم وٹامنس کو سبزیوں وغیرہ کے طور پر لے رہے ہیں تو وہ بھی کھانے کے درمیان ہی کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ٹیبلٹس کے طور پہ وٹامن کو یوز کر رہے ہیں تب بھی کھانے کے درمیان میں ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ وٹامنس کی ٹیبلٹ وغیرہ لی جائیں، تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پروٹوپلازم کے بننے کے پروسیس کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اینابولزم اور ایک کیٹابولزم۔ پروٹوپلازم کا بننا اینابولزم، پروٹوپلازم کا ٹوٹنا کیٹابولزم ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ان ریئیکشنز کو کہتے ہیں میٹابولزم۔ تو یہ میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتے ہیں وٹامنس، اور ہڈیوں اور ٹیشو کو بناتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جسم کی گروتھ کرتے ہیں۔ تو گروتھ کے لیے وٹامن بہت زیادہ ضروری ہیں، وٹامنس کے بغیر گروتھ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آج کا لیسن ہے 10th کلاس۔